بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الذی هو قسم من الاسم سبق نمبر 29 شرح جامی۔ یہاں سے سوال کا جواب ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی معرب کی تعریف جامع نہیں بن رہی اپنے افراد کے لیے، اس کے افراد نکل رہے ہیں اس سے، مثلا فعل مضارع معرب ہوتا ہے، اس کے 12 صیغۃ معرب ہیں ہی ہیں، تو وہ ان پر یہ آپ کی تعریف صادق نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، آپ کی تعریف یہ تھی جو غیر سے مرکب ہو اور عامل کے ساتھ آیا ہو، مبنی کے ساتھ مشابہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہاں پر یہ جو تعریف ہے اس پر صادق نہیں آ رہی، وہ غیر کے ساتھ مرکب تو نہیں ہوتا، اکیلے یضرب آیا ہوا ہے، عامل کے ساتھ کیسے آئے کہ وہ خود ہی عامل ہوتا ہے، تو تعریف آپ کی صادق نہیں آ رہی ہے فعل مضارع معرب۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اس سوال کو بالفاظ دیگر بتعبیر آخر، کہ مقسم یہاں پر اسم ہے جس کی آپ تقسیم کر رہے ہیں معرب اور مبنی کی طرف، اور معرب ظاہر بات اس کی قسم ہے، اور قانون یہ ہے کہ قسم الشیء اخص، قسم الشیء جو شے کی جو قسم ہوتی ہے وہ شے سے اخص ہوتی ہے، قسم الشیء شے سے اخص ہوتی ہے، یعنی جو اقسام مقسم ہیں وہ اقسام مقسم سے کیا ہوتے ہیں، اخص ہوتے ہیں، مقسم ان سے عام ہوتا ہے، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں معاملہ الٹ ہے، معرب عام ہے جو قسم ہے، اور جو اسم جو مقسم بنایا ہوا ہے ہم نے وہ یہاں پر جو ہے وہ خاص بن رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرب تو فعل مضارع کو بھی شامل ہے، اسم کو بھی فعل مضارع کو بھی، جبکہ مقسم میں آپ صرف اسم کی بات کر رہے ہیں، تو اسم فعل مضارع کو شامل نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ الذی هو قسم من الاسم، یہ تعریف جو یہاں پر ہو رہی ہے یہ تعریف مطلق معرب کی نہیں ہے، یہ معرب اسمی کی ہے، مطلق معرب کی نہیں ہے، یعنی جو قسم ہم بنا کے لا رہے ہیں وہ قسم سے مراد مطلق معرب نہیں ہے کہ جس میں آپ فعل کو بھی داخل کریں، بلکہ معرب اسمی مراد ہے، صرف اسم آنے چاہیے، باقی فعل مضارع نکلتا ہے تو بالکل نکلے، اس کے لیے الگ معرب کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو اس لیے معرب اسمی جو ہے وہ معرب اسمی کا یہ فعل مضارع فرد ہی نہیں ہے، تو پھر اعتراض کیسے آئے گا؟ اور معرب اسمی جو ہے وہ مطلق اسم، یعنی جو اوپر مقسم ہے اس سے یہ اخصی ہے، مطلق اسم وہ عام ہے، اور جو معرب اسمی اس کے نیچے ہم نے لایا ہے وہ اخص ہے، کیونکہ فعل مضارع دوسری طرف پڑا ہوا ہے۔ آئی الاسم الذی رکب مع غیرہ، یہ کچھ سوالوں کے جواب ہیں۔ یہ عبارت یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے معرب کی جو تعریف کی ہے وہ مانے نہیں ہے دخول سے، اب پہلے تو جامع نہیں، اب مانے نہیں۔ آپ کی تعریف میں ضرب زید، اضرب زیدا اور من البصرتی، یہ جو مثالیں ہیں ان میں ضرب، اضرب وغیرہ، اور لفظ من جو حرف ہے اس پر بھی آپ کی تعریف صادق آ رہی ہے۔ کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ تینوں مرکب بھی ہیں اور مبنی اصل کے ساتھ مشابہ بھی نہیں ہیں، کیونکہ خود مبنی اصل ہیں، تو مبنی کے ساتھ اصل کے ساتھ مشابہ بھی نہیں ہیں، اور تینوں مرکب بھی ہو کر آئے ہیں، ان کو معرب ہونا چاہیے پھر۔ تو اب ظاہر بات ہے یہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہ نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو مبنی اصل کے ساتھ مشابہ آپ رکھیں تو خود مبنی اصل ہیں، تو یہ تو مشابہۃ الشیء بنفسہ ہی لازم آئے گی، اور یہ خود باطل ہے۔ تو یہ ایک سوال ہوا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ المعرب مبتدا ہے اور معرفہ ہے، المرکب اس کی خبر ہے وہ بھی معرفہ ہے، مبتدا خبر جب دونوں معرفہ ہوں تو درمیان میں ضمیر فصل لانا ضروری ہوتا ہے، یہاں آپ نے ضمیر فصل نہیں لائی۔ تو تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی تعریف معرب کی کسی فرد پر صادق نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے معرب کی تعریف میں مرکب کو ذکر کیا ہے کہ معرب وہ مرکب ہے، جبکہ معرب خود قسم ہے اسم کی، اور اسم قسم ہے کلمہ کی، اور کلمہ مفرد ہوتا ہے، کلمہ کیا ہوتا ہے؟ مفرد ہوتا ہے، تو معرب کا مفرد ہونا لازم آ رہا ہے پھر، اور آپ نے معرب کو مرکب کہا ہے تو یہاں معرب کا مفرد ہونا لازم آ رہا ہے، تو آپ نے تعریف یہ کی ہے کہ معرب وہ مرکب ہوتا ہے۔
لہٰذا آپ کی تعریف مورب کے کسی فرد پر صادق نہیں آئے گی، کیونکہ مورب آپ نے مرکب بنایا ہوا ہے اور ادھر مورب مفرد میں جا رہا ہے معال کے اعتبار سے، کیونکہ مورب قسم ہے اسم کی اور اسم قسم ہے کلمہ کی، اور کلمہ خود کیا ہوتا ہے؟ مفرد ہوتا ہے۔ تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں تینوں سوالوں کا، اور اس کے لیے عبارت لائیے ایل اسم الذی رکب مع غیرہ۔ سوال اول کا جواب بھی اس طرح بن رہا ہے کہ ایل اسم، اس جو کہا ہے اس سے یہ جواب دے دیا انہوں نے کہ ہماری مراد یہاں پر مرکب سے اسم مرکب ہے، اسم مرکب جو اسم مرکب ہو، اور محدود اور حد دونوں میں جو تعریف جس کی جا رہی ہے اور جو تعریف ہے ان دونوں کے اندر اسم کی قید ملحوظ ہے، یہ ہم پیچھے بھی کہہ کے آگے۔ تو اسم معرب اور اسم مرکب مراد ہیں، نہ کہ کچھ اور کہ فعل وغیرہ آپ لے آئیں، اس میں حرف لے آئیں، ایسے نہیں ہے۔ لہٰذا پہلا سوال ایسے کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ اور قرینہ اگر آپ کہیں گے کہ بھئی اسم مرکب ہے، اس پر قرینہ کیا ہے؟ تو بھئی باہ سے اسم چل رہی ہے، تو اسی کو ہم مراد لیں گے۔ تو لہٰذا آپ نے جو ضربہ، اضرب اور مین والی جو مثال دی ہے، تو ضربہ اضرب یہ دونوں فعل ہیں اور مین حرف ہے، تو ہم نے یہاں پر اسم معرب اسم مرکب مراد لیا ہوا ہے، یہ دونوں نکل گئے۔ سوال دوم جو یہاں پر ہوا اس کا جواب بھی یہاں پر کہ بھئی ضمیر فصل نہیں لائی فلاں، اور مبتدا خبر دونوں معرفہ ہیں، تو جواب یہ ہے کہ المرکب جو خبر ہے وہ معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہی ہے، نکرہ کے حکم ہی ہے۔ کیسے؟ اس کے اوپر جو الف لام آیا یہ تعریفی نہیں ہے، یہ الف لام اسمی ہے، آپ نے پڑھا ہے اس میں فاعل اس میں مفعول پر آنے والا اس میں الف لام جو ہوتا ہے وہ اسمی ہوتا ہے بمعنی الذی کے، تو لہٰذا یہ مفید للتعریف نہیں ہوتا، تو خبر نکرہ ہی ہو گئی، پھر میری فصل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال سوم کا جواب الذی رکب مع غیرہ، مع غیرہ کی عبارت لا کر یہاں سوال کا جواب دے دیا ہے کہ مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مرکب لغوی معنی کے اعتبار سے اور اصطلاحی معنی کے اعتبار سے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے مثلا مضموم مع الغیر، غیر کے ساتھ ملا ہوا ہو، بس اتنی سی بات ہے۔ اور اصطلاح کے اعتبار سے جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، مجموع المضمومین یعنی مرکب من الکلمتین، دو کلموں سے وہ مرکب ہو۔ تو یہ جو جس کی تعریف ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا ہو یا دلالت کا ارادہ کیا جاتا ہو، اب یہاں جو مرکب ہے وہ مرکب لغوی معنی مراد ہے ہمارے ہاں، اور لغوی معنی جو ہے وہ مفرد کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ آپ جس کو لے کے اشکال کر رہے ہیں وہ مرکب اصطلاحی ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے کہ جو مفرد کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ قرینہ کیا ہے آپ کہیں گے اس کے اوپر؟ تو قرینہ یہ ہے کہ مرکب اصطلاحی جو ہوتا ہے اس کا صلہ من آتا ہے، جس طرح علامہ زمخشری نے تعریف کرتے ہوئے کہا نا الکلام هو المرکب من کلمتین، اور یہاں پر اس کا صلہ من نہیں لایا گیا، تو پتہ چلا یہ مرکب اصطلاحی نہیں ہے، یہاں لغوی معنی مراد ہے، اور جس کا صلہ آتا ہے مع، تو یہاں مع محذوف مانیں گے ہم، المرکب مع غیرہ، المرکب مع غیرہ، تو اس لحاظ سے ہم اس کو لے لیں گے۔ آگے کی ترکیبیں یتحقق معہ عاملہ، اس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔